السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس محفل میں SSC اور PUC کے ٹاپر کے ساتھ بین التعلق کے وہ ائمہ اور وہ اساتذہ اور وہ علماء جو ایک ہی مدرسے میں 10 سال سے الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا بھی اعزاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے نمانڑا وکوٹا کی طرف سے اڈوپی ضلع کے 7 تعلقوں میں ہر تعلق کے ذریعے وہاں کے SSC اور PUC ٹاپرز کا اعزاز بھی کیا جا رہا ہے، ان کا سنمانہ بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر ریسورس پرسنز کے ذریعے ان کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ SSC اور PUC کے بعد کون سے کورسز ہیں جن کے ذریعے اپنے شوق اور اپنے ان کے ذوق کے اعتبار سے کون سا کورس منتخب کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ان کو گائیڈنس دیا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے امیر مدثر جو انٹرنیشنل کوچ ہیں، ان کے ذریعے سے منی پال ہوٹل میں ایک بہت بڑا ایک کانفرنس ہوا تھا، جس میں تقریباً 700 اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا، اور بہترین انداز میں انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے SSC اور PUC کے بعد کے جو کورسز ہیں ان کی تفصیلات پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے اور کوشچن آنسر کے ذریعے سے اور ڈائلاگ کے ذریعے سے انہوں نے تمام تفصیلات ہمارے اسٹوڈنٹس کو کنوے کرنے کی، ان تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ سامعین نظام، اس سال اڈوپی ڈسٹرکٹ کے جنرل باڈی جو میٹنگ ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ میٹنگ، اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہر تعلقہ میں جیسے SSC اور PUC کے اسٹوڈنٹس کا اعزاز ہوتا ہے، ٹاپرز کا اعزاز ہوتا ہے، اسی طرح ہر علاقے کے وہ اسٹوڈنٹس جو مدارس میں حافظ بنتے ہیں، اسی طرح الگ الگ مساجد میں خدمت انجام دینے والے اور استقامت کے ساتھ 10 سال تک کسی ایک مسجد میں امامت، خطابت اور پھر کسی ایک مسجد میں مؤذن کی خدمات انجام دینے والے علماء اور حفاظ کا اعزاز کیا جائے۔ یہ بہت بڑی کرامت ہوگی ہمارے علماء کی کہ آج کے اس ماحول میں کسی ایک ہی مسجد میں امامت اور خطابت کی خدمات انجام دینا، کیونکہ بہت سارے چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا ہوتا ہے۔ کمیٹی کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور پھر وہاں کے جو عوام ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں، مختلف خیال کے مقتدی نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ کے خطبے میں شریک ہوتے ہیں، تمام کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اور تمام کو ساتھ میں لے کر چلنا، اور 10 سال تک کسی ایک جگہ پر تمام لوگوں کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن بنا کر، بہتر رابطہ بنا کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ کرامت سے کم نہیں ہے آج کے اس دور میں۔ میں تمام SSC اور PUC کے ٹاپرز کے ساتھ ساتھ علماء اور معززین اور حفاظ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس استقامت کے ساتھ جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں یہ قابل تعریف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان علماء اور ان معززین کا جو سنمانہ کر رہا ہے، جو اعزاز کر رہا ہے، در حقیقت ہم اپنے آپ کو سنمانت محسوس کرتے ہیں کہ ان علماء کی کو سنمان کر کے، ان علماء کا اعزاز کر کے خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ گویا کہ ہم سنمانت ہو رہے ہیں، گویا کہ یہ ہماری ادارے کا اعزاز ہو رہا ہے۔ سامعین نظام، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کے ائمہ کے امامت کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کے لیے اور معززین کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے نبی، میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ امام بن جاؤ، اپنی قوم کا امام بن جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ میرے لیے ممکن نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اپنی قوم کا مؤذن بن جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محشر کے میدان میں 3 لوگ مشک کے ڈھیر پر ہوں گے، مشک کی کرسیوں پر ہوں گے، مشک کے ڈھیر پر ہوں گے۔ نمبر 1 وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے، اور نمبر 2 وہ امام جو جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں، نمبر 3 وہ شخص جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو۔ سامعین نظام، اسی طرح وہ عالم اور وہ حافظ جس کے جو والدین اپنے بچوں کو حافظ یا عالم بناتے ہیں، ان کے فضائل کم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں والدین کو بلایا جائے گا اور انہیں ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور ایسا جوڑا پہنایا جائے گا کہ جس کی قیمت پوری دنیا میں کر ادا نہیں کر پائے گی۔ تو والدین اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ اعزاز، یہ نورانی تاج اور یہ قیمتی جوڑا ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان اولاد کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے جس کو آپ نے حافظ یا عالم بنایا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے، اماموں کا بڑا مقام ہے اور اماموں کی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جس آدمی کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ میں یہاں پر جو موجود علماء کرام ہیں، میں ان کو، میرے سے بہت بڑے علماء کرام ہیں، ان سے میں نے سیکھا ہے۔ چنانچہ میں یہ باتیں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، چنانچہ کوئی بھی اس کا غلط مطلب ہرگز نہ لے کہ ہمارا جتنا اونچا مقام ہے اتنا ہی ہماری اونچی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ یہ حفظ اور عالمیت مارکیٹنگ کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم حفظ اور عالمیت کو مارکیٹنگ کے طور پر استعمال کریں یا اس سے ہم کسی بھی طرح کی لالچ رکھیں، کسی بھی طرح کی امید رکھیں یا کسی بھی طرح ہم یہ سوچیں کہ اس عالم بننے کا یا حافظ بننے کا مقصد کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں امامت، خطابت یا مؤذن کی خدمات انجام دے کے کچھ رقم، کچھ درہم، کچھ پیسے حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری صرف اذان دینا ہے، صرف نماز پڑھانا ہے، صرف مدرسے میں چند کتابیں پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے سے، سوسائٹی سے، سماج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ختم ہو جائے گا تو سیلری ملے گی، پھر بھی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا ہے۔ وہ جو منصب ہے، وہ جو مقام ہے، وہ جو مرتبہ ہے، اس مقام اور منصب پر فائز ہو کر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور علماء کے بیچ میں، مقتدی اور امام کے بیچ میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک خلا پیدا ہوتا ہے جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ہم علماء کی بڑی ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 میڈیا ہم علماء کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ ہے ایک مسجد کا مائک ہے اور دوسرا مسجد کا نوٹس بورڈ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں جو پیپر پڑھتے ہیں، ٹی وی چینل میں نیوز دیکھتے ہیں اور موبائل میں واٹس ایپ پر یا دوسرے ذرائع سے خبریں پڑھتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن جمعہ میں امام صاحب کا خطبہ وہ ضرور سنتے ہیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو نوٹس بورڈ پر ایک ضرور نظر ڈالتے ہیں کہ مسجد میں نوٹس بورڈ پر کمیٹی کی طرف سے یا امام صاحب کی طرف سے کیا کوئی اعلان ہے کیا ہمارے لیے۔ ہر انسان جو بھی مسجد کو آتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا چاہے ان پڑھ ہو، تو وہ 2 ہی میڈیا، یہ 2 ذرائع جو علماء کے ہاتھ میں ہیں، مسجد کے ذمہ داروں کے ہاتھ میں ہیں، ایک مسجد کا مائک جس کے ذریعے سے خطبہ دیا جاتا ہے، تقریریں کی جاتی ہیں، اور دوسرا مسجد کا نوٹس بورڈ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوٹس بورڈ جو ہیں وہ شادی کے کارڈوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں عموماً، کہ یا تو دوسرے جو عروس ہے یا جلسہ ہے، جلوس سے خاص کر کے ولیمہ، دعوت، اسی کارڈوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے آفٹر ایسیسری اور آفٹر QC کیا کورسز ہونا چاہیے، یہ مسجد کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اس کی رہنمائی ہونا چاہیے۔ مسجد کے مرکز ہے اور وہاں کا امام ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس امام کو پورے سماج کے تمام مسائل کو حل کرنے، خاص طور پر حالات حاضرہ کے واقعے کے ساتھ
کہ موجودہ زمانے میں کیسے کیسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں. دنیا کے پرانے زمانے کے جو فتنے ہیں آج بھی وہی فتنے ہوں اور انہیں فکروں کو بنیاد بنا کر ہم جمعہ کے سب کا ٹاپک بنائیں, جمعہ کے خطبے کا سبجیکٹ بنائیں. ضروری نہیں ہے. مسائل بدلتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, فتنے بدلتے رہتے ہیں. ان فتنوں سے خطاب کرنے والا, ان فتنوں کا مقابلہ کرنے والا اور ان فتنوں کو کیسے کما کیا جائے, کیسے ہم نوجوانوں کے ذہن سازی کی جائے, اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہوتی ہے. اور خاص طور پر یہ جو دین اور دنیا کے بیچ میں جو لکیر ہم نے ڈال رکھی ہے, جو درار ہم نے بنا رکھی ہے, جو ڈفرینس اور جو فرق ہم نے بنا رکھا ہے, یہ بالکل دین بھی اللہ کے لیے ہے اور دنیا بھی اللہ کے لیے ہے. دونوں چیزوں کا ساتھ میں لے کے آگے چلنا ہے. ہمارے اماموں کی اور ہمارے مسجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں, خاص کر کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں جو بے دینی پیدا ہو رہی ہے, بداخلاقی پیدا ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں, اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رہنمائی کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈرگ کے سلسلے میں جو ہمارے نوجوان ڈرگ وغیرہ کے ذریعے سے جو ملوث ہو رہے ہیں اور دیگر چیزوں میں جو گناہوں میں جا رہے ہیں اور جو غلط چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی جوانی کو, اپنی طاقت کو اور اپنے تمام قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم ہمارے نوجوانوں کو بتا سکیں, بول سکیں. اور جمعہ کا خطبہ اگر 15-20 منٹ میں اگر وقت ملتا ہے تو اس کے بعد مغرب و عشاء کے وقت نوجوانوں کے لیے لے کر بیٹھے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ماشاءاللہ تنظیم بنی ہوئی ہے, ماشاءاللہ علماء کرام اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا میں صرف شرور کے لیے بول رہا ہوں, شرور میں جلسہ ہو رہا ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں شرور کے علماء کو مخاطب ہو کر بول رہا ہوں. یہ جلسہ بین التعلق کا ہے تو میں بھی اس میں آتا ہوں. چنانچہ یہ تمام باتیں جو کہی گئی ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں. وقت کم ہے, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں ہمارے علماء کرام سے میں اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو, اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بہت بخوبی آپ ادا کریں. اور اسی طرح میں آخر میں ہمارے اسٹوڈنٹ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے یہاں پر بتایا گیا کہ جو ماہر کی جو ٹیچر تھی انہوں نے بتایا کہ والدین کو کیسے اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیسے فرینڈشپ ہونا چاہیے اور کیسے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے وہ اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو فون کرے. تو اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے والدین آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کو دور دراز علاقوں میں ہائر ایجوکیشن کے لیے ہاسٹل میں رہنے کا موقع دیتے ہیں. شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے آپ پڑھیے, آپ IAS بنیے, IPS بنیے, ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, سرکاری جتنے شعبے ہیں ان میں آپ حصہ لیجیے. لیکن ہمیشہ ذہن میں رہے کہ شریعت نے ہمارے لیے جو کچھ مقرر کی ہے, شریعت نے ہمارے لیے جو لمٹ مقرر کی ہے, جو حدود مقرر کی ہیں, وہ حدود کبھی ہم سے پار نہ ہو, کبھی ہم حدود کو پار نہ کریں. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ زندگی میں کچھ بھی بنیے. اور آگے میں یہ بھی کہوں گا ہمارے یونینوں کا مقصد بھی وہی ہے. اور پریزیڈنٹ نے کہا, عبدالسمی جو بین التعلق کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم سب سماج سے کچھ لیے ہیں اور آج ہم یہاں سماج کو دینے کے لیے آئے ہیں. اسی طرح آپ میں سے ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سماج سے جو دے رہے ہیں اس کو سماج کو یہ واپس کرنا ہے, سماج کو دینا ہے. صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اچھا نوکری حاصل کر کے, ڈگری کر کے پھر ہم سیدھے گھر میں چلے جائیں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں گے. اور اسی طرح پیرنٹس بھی اس سلسلے میں خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور بچوں کے ہائر ایجوکیشن اور ان کے فیوچر کے سلسلے میں بھی خصوصی طور پر توجہ دیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے علماء ہو, امریکین ہو, ذمہ داران ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ٹیچرز ہو, سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. میں آخر میں نمانا اوکوٹا اور ناپوتا ویلفیئر ایسوسیشن ان دونوں کا تحصیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے کچھ کہنے کا انہوں نے موقع دیا.